کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ لماذا ارسل اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی اس طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ نے یوں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کیا کریں، سوال کرنے کا انداز یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کی کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے۔ اس میں ادب کا تھوڑا سا دائرہ ہے، وگرنہ اگر کوئی یوں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا، درست تو یہ بھی ہے، لیکن بہتر انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس کائنات میں بھیجنے کی کیا حکمت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ سوال ہے آج ہمارا، تو اس کا جواب صاحب عقیدۃ المسلمین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو لِيُعَلِّمُ النَّاسَ مَصَالِحَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، میری طرف توجہ رکھیں، تاکہ وہ لوگوں کو دین اور دنیاوی جو معاملات ہیں، جو مصالح ہیں، جو احکام ہیں، وہ لوگوں کو کیا کریں، سکھائیں۔ سمجھ آ رہی؟ مطلب رسولوں کو اللہ کریم نے اس کائنات میں معلم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ ہاں، لِيُعَلِّمُ النَّاسَ، تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں مصالح دینہم و دنیاہم، دین اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ان کو سکھائیں۔ وہ دوسری کیا ہے؟ وَلِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، تاکہ وہ مخلوق کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، کیونکہ کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا مانے بیٹھا ہے، کوئی کیا کیے بیٹھا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مرضی کے معبود اور بت گڑھ لیے ہیں، کوئی کس کو خدا مان رہا ہے، کوئی کس کو خدا مان رہا ہے، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو باقی دیگر مخلوقات ان تمام کی عبادات کو ترک کر کے فقط وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانے کا مقصد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ دوسری حکمت۔ تیسری حکمت کیا ہے؟ وَأَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تاکہ اللہ کے رسول اس کائنات میں آئیں اور اللہ کے بندوں کو شرک سے بچائیں۔ کس سے بچائیں؟ ہاں، مطلب ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس رب کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور اس کے الہ ہونے میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ تین حکمت، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن جو بنیادی حکمتیں ہیں وہ یہ ہیں تاکہ رسول کائنات میں مخلوق کے دینی اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو سکھائیں کہ دین کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی کام کس طرح کرنے ہیں، کس کس اعتبار سے کریں گے تو یہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں گے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ ہی کو معبود برحق سمجھنا ہے، کسی اور کو معبود اور الہ مان کر اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، نہیں ٹھہرانا۔ تو اس کی دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ان کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ یعنی آگے جو حدیث پاک ہے فرمایا خیر ما قلت، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا ایک اعتبار سے اس میں مقصد بھی بیان فرمائے، اپنا بھی اور اپنے سے پہلے نبیوں کا بھی ایک مقصد یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے بہترین بات جو میں نے کی اور جو مجھ سے قبل انبیاء نے کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، سب سے بڑی جو بات ہے جو میں نے کہی حضور فرماتے ہیں اور جو مجھ سے قبل انبیاء نے کہی، وہ کون سی بات ہے جی؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور اگلا سوال ہے وہ مختصر سا ہے، وہ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ ما معنی التوحید، صاحب
جو ہے وہ عقیدۃ المسلمین کہتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کس کا؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں افراد القدیم من المحدث. افراد کہتے ہیں الگ کرنا. کیا کرنا؟ کسی چیز کو الگ کرنا. افراد القدیم، قدیم کو الگ کرنا، جدا کرنا، ممتاز کرنا، من المحدث کس سے؟ حادث سے، مخلوق سے. کما قال امام الجنید، جس طرح کہ جنید بغدادی نے فرمایا مرادہ بالقدیم، قدیم سے مراد اللہ الذی لا بدایۃ لہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی ابتدا نہیں ہے. قدیم سے کون مراد ہے؟ اللہ. یہ جو کہا نا کہ قدیم کو محدث سے الگ کرنا، قدیم سے کون مراد ہے؟ اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے ممتاز ماننا، مخلوق جیسا نہ ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کے کیا معنی ہے؟ افراد القدیم من المحدث. افراد القدیم من المحدث، محدث سے، مخلوق سے جو پیدا کی گئی ہے اس کو محدث کہتے ہیں. ہم پیدا کیے گئے نا سارے، تو محدث سے قدیم کو، قدیم کس کو کہتے ہیں؟ قدیم اللہ کی ذات ہے. اور قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی بدایت نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو محدث اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی ہو، انتہا بھی ہو، اور قدیم وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ جس کی انتہا. تو فرمایا والمحدث المخلوق، یعنی مخلوق سے رب کو الگ کرنا، رب کو جدا ماننا، ممتاز ماننا، یہ توحید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مخلوق جیسا وہ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی صفات جیسی کوئی کسی کی صفات نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ مخلوق میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہو سکتی. حدیث میں آیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ اے اللہ کے نبی کون سا عمل کیا ہے؟ سارے بولے کون سا عمل افضل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا. تو یہ آج کا سبق ہے ہمارا مختصر، کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ افراد القدیم من المحدث، قدیم کو محدث سے الگ کرنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق جیسا نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق جیسا نہ ماننا، یہ توحید کے معنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو توحید کے معنی تفصیلی اور بھی کوئی تعریف کر سکتا ہے کہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کسی کو عبادت کے لائق اللہ کے سوا نہ جاننا، یہ بھی توحید ہی ہے نا. لیکن یہاں پر دو لفظوں میں کیا بیان کیا؟ افراد القدیم من المحدث، یعنی محدث سے قدیم کو الگ کرنا، ممتاز ماننا، ممتاز جاننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.